قبل اس کے کہ ہم فوراً اس پہ آ جائیں اس انقلاب کے اوپر کہ یہ کس طرح سے اس کا وہ ہوا اور اس کے اصل کریڈٹ اس کو کس کو جانا چاہیے اور کس کو نہیں، ہم تھوڑی سی یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے، ظاہر سی بات ہے پوری تاریخ ہمیں دیکھنی ہوگی، تو ہم آخری قاجاری اور اس کے بعد دو جو پہلوی حکمران یا شہنشاہ گزرے ہیں اس دور کو تھوڑا سا ٹچ کر کے تھوڑا سا اس سے گزرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس سے گزر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابتدائی اس میں یہ بتایا کہ جو شدید حامی اور جو شدید ناقدین ہے اور جو اعتدال پسند یا غیر جانبدار ہم جن کو کہہ سکتے ہیں، تو ان تینوں چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم آگے جو حوالے دیں گے تو اس میں آپ کو میں بتا بھی دوں گا کہ یہ کس نقطۂ نظر کا لگتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے، اور باقی اس سے اس مصنف یا مؤلف نے جو نتیجہ نکالا ہے یا ہم جو نکالیں گے، اور پھر ایک نتیجہ آپ خود بھی ان سب کو دیکھ کے نکالیں گے۔ اچھا، اسباب کے اوپر بات ہے۔ کچھ لوگ اس کے بہت سارے بے شمار اسباب گناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی حادثہ اور واقعہ ہے تو اس کے پیچھے اسباب تو لازماً ہوتے ہیں، بغیر اسباب کے تو کوئی حادثہ یا واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ تو لوگ اس کے معاشی اسباب، معاشرتی اور تہذیبی اسباب، سیاسی اسباب، انقلاب کا کے پیچھے ایک مذہبی اسباب، ان سب کو لوگ تلاش کرتے ہیں، یا لوگوں نے یہ سب چیزیں نکال کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جتنی بھی اس حوالے سے کتابیں موجود ہیں ان سب نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے پھر اس میں سے الاسباب کس کو کہا جائے گا، بنیادی سبب کون سے ہے، اس پہ ہی بات ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں 1900 کے ابتدائی 1906، 7 اور 9 کے درمیان۔ اس وقت یہاں پر چونکہ مطلق العنان بادشاہت موجود تھی، شہنشاہیت ایران کے اندر، تو اور اس کے برعکس جو ہے وہ دنیا کے اندر خاص طور پر فرانس کے انقلاب کے بعد بہت سارے نئے نظریات اور خیالات رواج پا چکے تھے۔ لوگوں میں بہت اس انسانی حقوق اور حکومت اور حکمرانی کے حوالے سے لوگوں کے نظریات اور افکار میں بہت دور رست اور بہت زبردست تبدیلیاں آ رہی تھی، تو اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑ رہا تھا۔ اور ایران جو ہے وہ ہمیشہ سے علم اور تہذیب اور تمدن اور تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں پر بڑے نئے نظریات یہاں پر ابھرے ہیں، نئے نئے مذاہب یہاں پر وجود میں آئے ہیں، نئے نئے افکار و خیالات کا یہ ایک مرکز ہے۔ اور خاص طور پر اگر مسلم تاریخ کو آپ پڑھیں، ان کے آنے کے بعد بھی، اس سے پہلے آپ زرتشتیزم کو دیکھیں، مانی مذہب کو دیکھیں، اور اس دور کی ساری چیزیں، پھر مسلمانوں کے یہاں آنے کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ ایک ہی مسلک اور مذہب یہاں رہا۔ یہاں پر متنوع افکار اور نظریات کا یہ گہوارہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب چونکہ شیعہ اکثریتی ملک ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر اہل سنت کی جو بڑے بڑے نام ہے، غزالی اور رازی سمیت، ان سب کا بھی تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ تو یہ ایک بہت کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی زمین ہے یا ایک ایسا خطہ ہے ایران، جہاں پر ہمیشہ سے نئے افکار، نئے خیالات کا یہاں پر ایک سلسلہ رہا ہے، اور اس کو اپنانے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد رہی ہے۔ اس سرزمین سے ہی بہت سارے ایسے نظریات اور ایسے عقائد اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہے جو انسانی تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں شاید آپ کو ملیں گی۔ بہائی تحریک آپ پوری دیکھ لیں کس طرح سے مسلمانوں کے اندر سے اٹھی، تو یہ ساری چیزیں تو اس سرزمین کی بھی ایک خوبی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کے اثرات بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ تو وہاں پر پھر ایک طرف رشیا اور ایک طرف برطانیہ کی بھی مداخلتیں وہاں پر موجود تھی اس دور میں۔ تو وہاں پر پھر ایک تحریک اٹھتی ہے جس کو مشروطہ کی تحریک کہا جاتا ہے، دستور کی تحریک، یعنی لوگ اس بات کو لے کر اٹھے کہ بھئی ہمیں یہاں پر رہنا ہے، اور ایک ہم عام اور عوام یا رعیت ہے، لیکن یعنی اس دور کے لوگ بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھے تھے فی الحال، لیکن یہ بادشاہت کے خاتمے میں اس تحریک کا، اور اس تحریک کے بعد جو دستور مرتب ہوا اور اس کے بعد جو اس دستور کے ساتھ ہوتا رہا پوری تاریخ میں، تو یہ بہت ریڑھ کی ہڈی ہے سمجھ لے۔ کچھ لوگ اس سے پہلے جو حرمت تمباکو نوشی کی جو تحریک ہے اس کو بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ایک مخصوص ایک وقتی مسئلہ تھا جو حل ہو گیا تھا اس کے بعد۔ لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر صرف علماء کی بات مانی جاتی ہے یا وہ بہت مرکزی کردار ہوتا ہے، تو وہ اس تمباکو والی تحریک کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں یہ دستور کی جو دستوری تحریک وہاں پر چلی تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر مطلق العنانیت
تھی. اب جو بادشاہت کی دو بڑی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک مطلق العنان بادشاہت جہاں پر بادشاہ کسی دستور, آئین اور قانون کا پابند نہیں ہوتا اور جو بات وہ کہے, جو حکم وہ دے وہی قانون ہوتا ہے. ایک ہے دستوری بادشاہ. دستوری بادشاہت میں ہو سکتا ہے بادشاہ کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو بہت محدود اختیارات حاصل ہوں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ اس ملک اور قوم اور اس خطے کی معاشی, معاشرتی, سیاسی اور مذہبی مجبوریوں کی وجہ سے وہ محض ایک علامت کے طور پر موجود ہو, باقی اس کے کوئی اختیارات اس قسم کے نہ ہو. تو اس دور میں ایک تحریک اٹھی, مشروطہ کی تحریک, جس کے اندر یہ بتایا گیا یا یہ ان کا مطالبہ تھا کہ بھئی ایک ایسا آئین مرتب کیا جائے جس کی بادشاہ بھی پابندی کرے. ہوا یہ کہ چونکہ ظاہر سی بات غربت تھی, پیٹرول کا بالکل ابتدائی دور تھا اور اس میں آمدنی لوگوں کی نہیں تھی, ریاست کی بھی کوئی خاص اس طرح کی آمدنیاں نہیں ہوتی تھی اس دور میں, توسیع پسندی کے ذریعے یا دوسروں کے وسائل کو لوٹ کر, یا اگر وہ ایک زرعی ملک ہے یا اور اس کی کچھ صنعت کی چیزیں ہیں تو اسی سے, تو غربت تو بہت تھی, پوری دنیا میں تھی, تو وہاں پر بھی اسی طرح. تو ادھر جو ہے جو حکمران تھا اس دور کا مظفر الدین غالباً, تو اس حکمران کے دور میں مہنگائی کے خلاف جب تاجروں نے کچھ چیزیں مہنگی کی تو ان کے وہاں کا جو اس وقت کا جو بادشاہ کا گورنر موجود تھا, اس کے حکم سے اس حکومت کے نمائندوں نے آ کے بازار کے بہت چند لوگوں کو کہتے کہ 19 ممتاز تاجروں کو, دکانداروں کو برسر عام کوڑے لگائے. تو یہ ایک چنگاری تھی, یعنی اس سے پہلے ظاہر سے تو میں نے کہا کہ خیالات میں تبدیلی تو آ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے, پتہ لگ رہا تھا کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک چنگاری وہاں پر لگی, اس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور اس میں ان سزاؤں کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے. اور اس احتجاجی مظاہرے میں تمام طبقات کے لوگ تھے, یعنی علماء بھی تھے, سیکولر اہل علم بھی تھے, اور مارکس کے نظریات سے متاثر لوگ بھی تھے اس کے اندر, ٹھیک ہے, اور لبرل اور روشن خیال بھی تھے, ادیب, شاعر, یعنی ہر شعبہ زندگی کا مسئلہ. وہاں پر کوئی مذہب اور غیر مذہب کا یا نظریے کا نہیں تھا, وہاں پر یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ سر عام آ کے بےعزتیاں کرنا, کوڑے لگانا اور مہنگائی کی بنیاد پہ یہ کرنا. اچھا, یہ جو تاجر برادری یا بازاری جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پر ان کی بھی بڑی اہمیت تھی, انقلاب کے دور میں بھی رہا, ٹھیک ہے. اس پہ ہم پھر بات کریں گے, شاید آگے اس پہ کوئی بات آ جائے تو اس پہ دوبارہ ہم گفتگو کریں گے. تو وہ مظاہرے شروع ہوئے, اور پھر ظاہر تھا جب آپ ایک مطلق العنان بادشاہ اور اس کے کارندے کے خلاف مظاہرے کریں گے تو پھر حشر جو ہوگا. آپ جمہوریت کے نیم جمہوری ممالک کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے, حالانکہ وہاں نام نہاد جمہوریت قائم ہے, اس کے باوجود جو ہوتا ہے, تو وہ بادشاہت کا دور تھا نا. تو اس کے اندر پھر کیا ہوا, تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا. تو مظاہرین نے زاویہ حضرت عبدالعظیم میں پناہ لی, اور وہاں یہ تھا کہ بادشاہ یا کسی ظالم سے اگر آپ نے فرار اختیار کر کے اس میں آپ آ جاتے تو وہ مقدس مقام ہونے کی حیثیت سے وہاں پر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے وہاں پر پناہ لی, اور اس پناہ گیری کو وہاں پر ایران میں بست کہتے ہیں. اور پھر مظاہرین کا مطالبہ جو ہے وہ جو تہران کا حکمران تھا اس دور میں, جو گورنر تھا علاؤ الدین, اس کو برطرف کرنے کا ان کا مطالبہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ مقدمات کی سماعت کے لیے عدالت خانے قائم کرے, یہ ان کا بنیادی مطالبہ تھا. تو مظفر الدین بادشاہ جو تھا اس نے مطالبات ماننے اس کو پڑھے, اور اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مطالبات ہم مان لیتے ہیں. تو وہ جو بادشاہ تھا مظفر الدین, اس نے مطالبات ماننے کا اعلان کیا, اور جنوری 1906 کو شاہی فرمان بھی اس نے جاری کر دیا. مظاہرین واپس ہو گئے تو شاہ اپنے اعلان سے منحرف ہو گیا, یعنی اس نے نہیں کیا, نہ اس حکمران کو ہٹایا وہاں سے علاؤ الدین کو جو تہران کا حاکم تھا, اور نہ ہی اس نے عدالتوں کے قیام کی طرف کوئی توجہ دی. وہ اس کے بعد پھر جب وہ منحرف ہوا تو پھر ایک باقاعدہ تحریک شروع, یعنی یہ ایک تحریک تو یہ تھی نا, اگر وہ اس دو مطالبے کو مان لیتا تو ہو سکتا تھا کہ مزید تحریک نہ چلتی, لیکن اس نے ان دو بے ضرر سے مطالبات کو بھی نہ مانا. تو پھر لوگ جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ اٹھے کہ نہیں, اب ہم نے جو ہے نا وہ اب ہمیں آئینی بادشاہت چاہیے, یہ مطلق العنان بادشاہت کا خاتمہ کیا جائے. تو اس طرح سے پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, اور پھر بہت بڑی تحریک چلی. اور اس کے بعد پھر اس تحریک کے نتیجے میں شاہ کو, بادشاہ کو اس دور میں ان لوگوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا اس نے اعلان کر دیا. اس حوالے سے میں ایک دو چیزیں سبط حسن صاحب کی کتاب سے پیش کروں گا, اور یہ اس حوالے سے جتنی کتابیں ان سب کے اندر یہ چیزیں موجود ہے. یہ سبط حسن صاحب کی کتاب ہے انقلاب ایران,
تو اس کے اندر انہوں نے مشروطہ کی تحریک پہ پوری ایک بحث، بہت اچھی بحث کی ہے اور کوشش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک شخص یعنی پورا موضوع انقلاب ایران تھا تو یہ ضمنی بات تھی، تو اس حوالے سے جو مشروطہ کے اوپر انہوں نے جو باب باندھا ہے اور اس میں انہوں نے تفصیل سے اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے جتنی کتابیں ہیں اس میں اکثر کتابوں میں اس کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 79 پہ سبط حسن مرحوم لکھتے ہیں، تب 6 جولائی 1906 کو دوسرے بست کا آغاز ہوا۔ ہزاروں تاجروں، ادیبوں اور دانشوروں نے برطانوی سفارت خانے کے احاطے میں پناہ لی۔ یہ اس سے پہلے جو زاویہ عبدالعظیم والی بات تھی وہ اس سے پہلے انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ آ رہا ہوں کہ بادشاہ نے مطالبات ماننے کو تسلیم کیا، اس کا تو جب منحرف ہوا تو پھر یہ دوسری بار، اور اس کے بعد البتہ علماء دین قم جا کر معصومہ قم کے روزے میں مقیم ہوئے۔ مشروطہ کی یہ تحریک 1 ماہ تک جاری رہی، آخر سلطان کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور 5 اگست کو آئین کے حق میں ایک شاہی فرمان جاری ہوا۔ اس فرمان کی روح سے 19 اگست کو ایک مجلس سے نمائندگان کا قیام عمل میں آیا اور مجلس دستور کے انتخاب کے قواعد و ضوابط مرتب ہونے لگے۔ یہ کام 1 ماہ کے اندر مکمل ہو گیا۔ مجلس کا انتخاب کرنے والے رائے دہندوں کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ مرد ہوں، ان کی عمر 20 سال سے کم نہ ہو، وہ اپنے علاقے میں معروف ہوں، 50 پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کی جائیداد کے مالک ہوں، یا ان کی آمدنی 10 پاؤنڈ سے زائد ہو۔ ان شرائط کے ذریعے انقلاب کے قائدین نے آبادی کی بہت بڑی اکثریت کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا، یعنی عورتوں کو حق نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے مجلس نمائندگان نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بالواسطہ انتخاب کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کے مطابق یہ طے پایا کہ ہر حلقے میں امیدواروں کی خاص تعداد مقرر ہوگی اور یہ امیدوار یکجا ہو کر اپنے حلقے سے مجلس شورائے ملی کے رکن منتخب کریں گے۔ مجلس نمائندگان کے ان اقدامات سے عام ایرانیوں کو جلد اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے جس مشروطیت اور جمہوریت کی قربانیاں دی تھی وہ ہنوز بہت دور ہے۔ بہرحال ستمبر ہی میں انتخابات ہو گئے اور 17 اکتوبر 1906 کو پہلی مجلس شورائی ملی کا افتتاح تہران میں بڑی دھوم دھام سے منعقد ہوا۔ یہ تحریک تھی اور اس تحریک کے اندر انہوں نے اس کو مان بھی لیا، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد جو بادشاہ جس نے یہ مانا تھا اس کا انتقال ہوا، پھر اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی کہ مطلق العنان بادشاہت کی تابوت کے اندر کم سے کم ایک پہلی کیل ٹھوک دی گئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ اس کو پابند کیا جائے۔ لیکن یہ دستور بنا، دستور بننے کے بعد اس کے اندر ہر جو حکمران آتا تھا بادشاہ، اس کو ظاہر سی بات آپ نے اس کی مطلق العنانیت پہ قدغن لگائی تو اس بادشاہ سلامت کی طبع نازک پہ تو یہ بہت گرا گزرتا ہے نا، وہ تو یہ قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس کو کہ اونچ نیچ آتا رہا، اور کبھی اس کو اہمیت دی گئی، کبھی اس کو بالکل ختم کیا گیا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ جو بادشاہ تھا وہ مجلس پہ جو کے اوپر پوری طرح حاوی ہونے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ کشمکش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا، چلتا رہا۔ 1907 پھر 1900 میں 107 دفعات کے آئین اور 51 دفعات کے قانون اساسی کی توثیق کرائی گئی، اور پھر اس آئین کے اندر جو شاہ کے جو اختیارات تھے، یعنی جو بادشاہ تھا اس کو جب دستور کا پابند کیا گیا تو اس میں یہ تھا کہ اس بادشاہ کو جو کہ دستور کا پابند تھا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ آج ہم جمہوریت کے دور میں انسانی حقوق کے حوالے سے حساس دور میں رہتے تو شاید ہمارے لیے اتنی اہم بات نہ ہو، لیکن اس دور کے اس تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اس آئین میں بادشاہ کے لیے جو اختیارات رکھے گئے تھے، سبط حسن صفحہ 86 پہ لکھتے ہیں کہ انتظامیہ بشمول فوج اور پولیس آئین کی روح سے براہ راست شاہ کے ماتحت تھی، اور شاہ کو پورا اختیار تھا کہ جس کو چاہے وزیر اعظم مقرر کرے اور جب چاہے اس کو برطرف کر دے، ٹھیک ہے۔ شاہی کابینہ کے لیے مجلس کا منتخب رکن ہونا بھی لازمی نہ تھا، نہ وہ انتظامی امور کی حد تک مجلس کے روبرو جوابدہ تھی۔ البتہ وزراء باعتبار عہدہ مجلس میں شرکت کے مجاز تھے، اس طرح وہ قانون سازی کے کاموں میں مداخلت کر سکتے تھے اور ارکان مجلس پر دباؤ ڈال سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا۔ پھر اس کا محمد علی شاہ آئینی بادشاہ بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جو بعد کے حکمران ہے، اور اس طرح سے یہ مجلس سے شورائے ملی اور شاہ جو ہے بادشاہ تھا اس کے اندر کشمکش سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہا، وہ چلتا رہا۔ یہ آئین جو ہے دستور اتار چڑھاؤ کا شکار ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر دور تک مجلس جو ہے وہ برقرار رہی، یعنی اس کو برقرار رکھا گیا۔ اور اس طرح سے کرتے کرتے اب ہم آتے ہیں اس دور میں جہاں پر پہلوی ریاست قائم ہوتی ہے، یعنی کہ جو آخری شہنشاہ تھا
ان کے والد محترم کی بادشاہت کا جو دور ہے، اور اس دور کے اندر بھی اس آئین اور اس دستور کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، اس کو کمزور کیا جاتا رہا، کبھی اس کو اہمیت ملی، اور یہ چیزیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ دور ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ نئے نظریات، افکار اور خیالات کو بھی فروغ مل رہا ہے، لوگوں میں حکومت اور حکمرانی کے حوالے سے شعور بھی آ رہا ہے۔ اور اسی دور کے اندر پھر رضا خان جو ہے وہ 12 دسمبر 1925 کو مجلس نے ہی رضا خان کو ایران کا نیا شہنشاہ مقرر کر دیا،